بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص مسلمان ہو کر ہتھیار اٹھائے اس کے لیے کیا بیان ہے، اور جو شخص مسلمان کو فریب یعنی دھوکہ دے اس کے لیے کیا، اور جو شخص رخسار یعنی چہرے پر کسی کے مارے یا گریبان وغیرہ اس کا پھاڑے اور جہالیت کی سی باتیں کرے اس کے لیے کیا بیان ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والے لوگ کن لوگوں میں سے ہیں؟ اصل میں یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں؟ آخر یہ سب غلط کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مختصر حدیث پاک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لاسٹ تک دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ ایسا ہی کام کرتے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ لگے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد خود پتہ لگ جائے گا کہ جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ مسلمان سے فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مسلمان سے لڑ کر اس کا گریبان پھاڑتا ہے، عجیب جہلیت جیسی باتیں کرتا ہے، تو مسلمان کے اوپر ہتھیار چلانا یہ کون لوگ ہیں اور کن لوگوں میں سے ہیں؟ تو پورا ضرور دیکھیں اور سنیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو کر مسلمان پر ہتھیار اٹھائے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو نمبر 1 پر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے یعنی مسلمان ہو کر مسلمان پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان میں سے نہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 2 پر ہے، سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر تلوار کھینچے، مسلمان ہو کر مسلمان پر تلوار کھینچے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو شخص مسلمان سے فریب کرے یعنی دھوکہ دے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان کیا، کیا ارشاد فرمایا۔ تو نمبر 1 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے تو نہیں ہے، اور جو شخص ہم کو دھوکہ دے، فریب کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان ہو کر مسلمان کو دھوکہ دے، فریب کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 2 پر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ڈھیر اناج کا راہ میں پڑا ہے، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالے تو انگلیاں تری ہو گئیں۔ آپ نے پوچھا اناج کے مالک سے، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، پانی پڑ گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو شخص فریب کرے، دھوکہ دے، وہ مجھ سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا، یعنی جو شخص مسلمان ہو کر مسلمان کو دھوکہ دے، فریب کرے، کسی بھی طریقے کا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، غلط ہے۔ اب بات کرتے ہیں رخسار پر مارنا، گریبان پھاڑنا، جہالیت کسی باتیں کرنا، ان لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، کیا ارشاد فرمایا۔ تو نمبر 1 پر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو گالوں کو پیٹے اور گریبانوں کو پھاڑے یا جہالیت کفر کے زمانے کی باتیں کریں۔ نمبر 2 پر ہے کہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری بیمار ہوئے، ان کو غش آ گیا، ان کا سر ایک عورت کی گود میں تھا، ان کے گھر والوں میں سے ایک عورت چلائی، ان کے گھر والوں میں سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاقت نہ ہوئی اس کو منع کرنے کی، جب ہوش آیا تو کہا، میں بیزار ہوں اس سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار ہیں۔ آپ بیزار ہوئے کہ چلانے والی سے، یعنی جو عورت مصیبت میں چلا کر روئے، اور بال منڈوانے والی سے، یعنی جو عورت غمی میں بال منڈوائے، اور کپڑا پھاڑنے والی سے۔ نمبر 3 پر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن یزید اور ابی وردہ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی بیوی آئیں، چلا رہی تھی رو رو کر، پھر ان کو ہوش آیا تو کہا، کیا تو نہیں جانتی؟ اور حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں اس شخص سے
جو بال مڈوائے اور چلا چلا کر روئے، یعنی روئے اور کپڑے پھاڑے، مصیبت میں کیوں نہ یہ کافروں کی رسمیں ہیں۔ اسی لیے تو پیارے دوستو، یہ ہم کو اور آپ کو پتہ ہی لگ گیا ہوگا کہ ایسا کام کرنے والے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان کیا، کیا فرمایا اور کن لوگوں میں سے بتایا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مالک و مولا جس کام کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اسے ہمیشہ کے لیے بچنے کی توفیق دے، اور جن کاموں کو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا اس پر ہمیں عمر بھر عمل کرنے کی اور اس کام کو کرنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا، اور ایک ایسی ہی پیاری بیانات اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا۔ ملتے ہیں ایسی پیاری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔